Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کتنے پاورفل کلمات ہیں، کتنی ایک عظیم دعا ہے، کتنا بابرکت وظیفہ ہے. ان کلمات طیبات کے پڑھنے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے پڑھنے کے 5 بڑے فائدے بتانے لگے ہیں، جنہیں معلوم کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ان کے پڑھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنا زیادہ ان کے پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے. تو جی ہاں سامعین مکرم، اور ہیں بھی یہ ایسے الفاظ کہ جو تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتے ہیں. انتہائی آسان کلمات ہیں، مگر ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، ان کے پڑھنے میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی فضیلت اور اجر و ثواب سے ہم ناواقف ہیں. دوسری وجہ یہ ہے، جو کہ بڑی وجہ ہے، کہ شیطان یہ کلمات طیبات پڑھنے نہیں دیتا. شیطان نہیں چاہتا اور ہرگز نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان دین و دنیا کی فلاح حاصل کرے. اس لیے ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیے. اور ہاں، بالخصوص وہ لوگ جو جاہل عاملوں اور ملنگ بابوں کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ان احادیث مبارکہ میں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات طیبات کے پڑھنے کے کیا فائدے بتائے ہیں، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ان کلمات طیبات کا بیان فرمایا ہے. سامعین مکرم، ویسے تو کتب احادیث میں ان کلمات طیبات کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر یہاں پر اختصار کے ساتھ چند ایک احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 بار پڑھے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اس نے اپنی والدہ محترمہ کے شکم سے جنم لیا ہے. کیا فرمایا کہ 10 مرتبہ جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا گویا آج ہی وہ پیدا ہوا ہے. یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے جو شخص 10 بار یہ کلمات طیبات پڑھے گا تو اللہ پاک اسے بھی گناہوں سے ویسے ہی پاک فرما دے گا. سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت اور برکت ہے. اسی طرح دوسری فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ ان کلمات طیبات کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تیسری حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلا دیتا ہے. یعنی جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ کریم اسے دنیا کی 70 مصیبتوں، بلاؤں اور مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے. آگے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. یہ کلمات طیبات 99 بیماریوں کے لیے دوا ہیں. کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات طیبات 99 بیماریوں کے لیے شفا ہیں. آگے فرمایا کہ ان 99 بیماریوں میں سے جو سب سے ادنا بیماری ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کلمات 99 بیماریوں کا علاج ہیں، اور فرمایا ان 99 بیماریوں میں سے سب سے ادنا بیماری، سب سے چھوٹا مرض جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غم. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کے غم دور رہیں، تو پھر ان کلمات طیبات کی کثرت کریں. یہ وہ کلمات ہیں کہ جن میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان بیماریوں میں سے سب سے جو چھوٹا مرض ہے وہ غم ہے. ان کلمات طیبات کی برکت سے غم سے انسان کو اللہ کریم نجات عطا فرما دیتا ہے. اور یاد رکھیے، یہ وہ بیماری ہے
جو آج کل تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کو لگی ہوئی ہے، ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ العزیز وہ اس پریشانی سے ضرور چھٹکارا پا لے گا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ کریم اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، اللہ اس شخص سے محتاجی کو دور کر دے گا۔ اب وہ لوگ جو جاہل عاملوں یا ملنگ بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنا مال تو ضائع کرتے ہی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احادیث مبارکہ کی طرف توجہ کریں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ان غموں پریشانیوں جن کے لیے ہم ملنگ بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے کیا چیز علاج کے طور پر ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر روزی تنگ ہو، جو کہ آج کل تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر بندہ یہ رونا روتا دکھائی دیتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کماتا بہت ہوں مگر برکت بالکل بھی نہیں ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، اس عمل کی کثرت کیا کرے۔ اب وہ لوگ جو جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، آج کل کاروبار بہت مندہ ہے، تو لہٰذا مہربانی کیجئے ہمارے کاروبار کے لیے یہ کام کر دیں، ہمارے کاروبار کی پروموشن کے لیے فلاں کام کر دیں، فلاں وظیفہ کر دیں، فلاں تعویذ دے دیں، فلاں گنڈا کر دیں۔ ارے بھائیو، اگر وہ عامل اتنے ہی طاقتور ہوتے، اگر انہیں کوئی ایسی طاقت میسر ہوتی کہ وہ آپ کو کچھ دے سکتے، آپ کے کاروبار یا مال میں کچھ اضافہ کر سکتے، تو ذرا اپنے ذہن پر زور دے کر سوچئے وہ ان تعویذ گنڈوں سے اپنا گھر کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو لہٰذا بھائیو تھوڑا غور کر کے ان رانگ نمبر بابوں سے دور رہیے، ان سے بچیے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل بتایا، یہ وظیفہ بتایا کیا کہ جس بندے پر رزق تنگ ہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی کثرت کرے، زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھتا رہے، ان کی برکت سے اللہ کریم رزق کی تنگی دور کر دے گا، اللہ اس بندے پر رزق کو کشادہ فرما دے گا، غموں سے محفوظ فرمائے گا، اس کے گھر کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت ہی برکت ڈال دے گا۔ اللہ پاک ان کلمات طیبات کے پڑھنے والے شخص کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ بہت ہی آسان اور عام فہم کلمات ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ ایک پاورفل دعا بھی ہے، پاورفل وظیفہ بھی ہے، پاورفل عمل بھی ہے، اور کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے، ان کلمات طیبات کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، ان سے اپنی زبان ہر وقت تر رکھیے، پھر دیکھنا اللہ کریم کیسے آپ لوگوں کی زندگی کو چار چاند لگاتا ہے، آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔